بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ احباب؟ جی تو آج چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس عنوان پہ بات ہوگی کہ افطاری میں جلدی کی جائے۔ جیسا کہ کل میں نے سحری کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس میں ایک حدیث افطار کی جلدی پر بھی کی تھی، اور آج بھی افطار کی جلدی پر ہوگی۔ اور مستحب کیا ہے کہ روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے، اس پہ بھی حدیث پیش کروں گا، اور دوسروں کو روزہ افطار کرانے کا ثواب کتنا ہے اس پر بھی ایک حدیث پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے ترمذی شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی احب عبادی الی اعجلہم فطرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو وقت ہونے پر جلدی افطار کرے۔ تو یہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ فعل ہے اور پسندیدہ آدمی ہے جو افطار میں جلدی کرے، کیونکہ وہ اس عمل کے ذریعے ایک تو سنت کی اتباع کرتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، تو وہ سنت کا اتباع کرتا ہے۔ اور دوسرا اہل کتاب کی مخالفت بھی کرتا ہے، کیونکہ اہل کتاب یہود و نصارہ وہ افطار میں دیر کرتے ہیں، تو اس لیے افطار میں دیر نہیں کرنی چاہیے، افطار جلدی کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کو یہ بندہ محبوب ہے، اس کی وجہ ایک تو سنت پر عمل ہو گیا جلدی میں، اور دوسرا یہ جلدی کرنے افطار جلدی کرنے میں اہل کتاب کی مخالفت آ گئی۔ اب مستحب یہ ہے، یہ آگے ترمذی شریف کی، ابو داؤد کی، ابن ماجہ کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ کھجور باعث برکت ہے، اور اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کر لے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ تو علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ حکم استحباب کے طور پہ مستحب ہے ان چیزوں سے روزہ افطار کرنا۔ آگے روزہ افطار کرانے کا ثواب کتنا ہے، تو یہ امام بہقی رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ وعن زید بن خالد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ۔ حضرت زید بن خالد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ دار کو روزہ افطار کرائے یا کسی غازی کا سامان درست کرتا ہے تو اس کو اسی کے ثواب جیسا ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو جو ثواب روزہ دار کو ملنا تھا وہ اس افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ اسی طرح جہاد پہ جانے والے کو جو شخص اس کو تیار کرتا ہے، اس کے لیے سامان، اس کے لیے آلات حرب وغیرہ جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ پوری کرتا ہے، تو جہاد کرنے والے کے برابر یہ جس نے سامان دیا ہے اس کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو اس لیے ایک تو روزہ کی افطار میں جلدی کرنی چاہیے، اور دوسرے روزے داروں کو بھی روزہ افطار کرانا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ افطار کراؤ، جو شخص کسی کا روزہ افطار کرائے گا اس کو روزے دار کی مثل اجر ملے گا۔ تو اس میں آگے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنی طاقت تو ہم میں سے کوئی نہیں رکھتا کہ اس کو اتنا روزہ افطار کرائیں، اس کے لیے اتنے لوازمات، کھانے پانی، یہ وہ، اتنی طاقت تو نہیں، غریب لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ یہ ثواب کیسے لے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی پیٹ بھر کر کھانا، یہ طرح طرح کے کھانے پکانا تھوڑی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر یہ ثواب موقوف نہیں ہے، ایک گھونٹ لسی کا پلا دو، ایک کھجور کھلا دو، اور نہیں تو پانی پہ تو کوئی خرچہ نہیں آتا نا، ایک گھونٹ پانی پلا دو تو بھی اللہ یہ ثواب دے دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، تو بھئی روزے داروں کا خیال کریں، لوگوں کے روزے افطار کرائیں، جتنی گنجائش ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔